تکبیر نعرہ رسالت پاکستان 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 کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قائد اعظم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز ساتھی انجمن سبوشن اسلام کے زیر اہتمام آج حضرت محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 140ویں یوم پیدائش جشن ولادت منایا جا رہا ہے اور یہ وہ محمد علی جناح ہے. ذرا دیکھیں نام بھی دیکھیں کہ محمد علی سبحان اللہ یعنی محمد بھی ہیں محمدی مشرف سے منسوب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علی کی تلوار بھی ہیں علی کے رنگ میں بھی رنگے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کی تعلیم سے سجے ہوئے ہیں اور یہ وہ محمد علی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آن کے بشارت عطا فرمائی اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جو مہدی برحق کے لیے بنا ہے. تو بشارت دینے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بننے والا ملک حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے. تو ذرا سوچئے کہ اس ملک کے خدا لال پاکستان کہ اب دنیا بھر کے فیصلے انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ جب دنیا بھر کے سارے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ پر منحصر ہوں گے. اگر زندہ باد پاکستان زندہ باد. عزیز ساتھیوں آئیے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام محبت کو کہ جب آپ نے پاکستان بنایا تو رنگ و نسل نہیں دیکھا قومیں نہیں دیکھی بلکہ سب کو یکجا پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا اور جمع کر کے جب ان میں اخوت آ گئی جب ان میں جذبہ آ گیا تو پھر پاکستان بن گیا. آج وہ پاکستان بنا ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور نسبت ہے میرے مرشد کے والد کریم حضرت فضل حسین شاہ صاحب کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے تابع تھے. نسبتوں سے کام ہوتا ہے نا کہ وہ جیسا حکم فرماتے آپ وہی لکھ دیتے. تو ذرا سوچئے کہ اتنی قرب و جوار میں رہنے والی ہستیاں پھر پاکستان کے لیے امن و سلامتی کے بات نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا. اسی لیے آپ کی اولاد سیدنا گوہر شاہی بھی آج پاکستان تو کیا بلکہ عالم کائنات کے لیے درس و تدریس اخوت و محبت کا سبق لے کے نمودار ہوئے ہیں اور ساری دنیا کو ایک کر رہے ہیں کہ آؤ اپنے دلوں کو اس میں ذات کی نور سے روشن و منور کر لو. جب یہ اس میں ذات کی بوٹی تمہارے سینے میں لگ جائے گی تو پھر تمہارے اندر محبت بھی آئے گی احساس بھی آئے گا انسانیت بھی آئے گی اور پھر ساری دنیا جو آج سکون ڈھونڈ رہی ہے اس سے سکون بھی آئے گا. آئیے محبت کے ساتھ انجمن سرفروشان اسلام کا ساتھ دیجیے اور اپنے قلوب کے اندر اس میں ذات کی شمع کو روشن و منور کیجیے کہ یہ اس میں ذات کی شمع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر ڈال دے اس پر نقش ہو جاتی ہے یا کوئی اللہ کا مرد قلندر جس دل پہ نظر ڈال دے اس پر بھی نقش ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے اس رہبر اعظم لیکن ہم تو 11ویں شریف منانے والے ہیں تو کیا کہتے ہیں قائد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی سارے غوثوں کے غوث سردار اعظم بڑے سب کے سردار یعنی
اور قائد اعظم یعنی تمام قائدوں کے رہبر ہیں، تمام قائدوں کے رہبر ہیں، تو ہم یہ چیز دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور انجمن سرفروشان اسلام کوٹھی شریف میں انشاءاللہ العزیز جشن 11ویں شریف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 31 دسمبر کو انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو دعوت عام ہے کہ وہ اس روحانی وجدانی محفل میں شرکت فرما کر اپنے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ اور پاکستان ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کو کہ جو ہمارے جوان نہ صرف سرحدوں پر مملکت پاکستان کی حفاظتیں کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور نہ صرف محاذوں پر بلکہ شہروں میں بھی جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج کے جوان اپنی ڈیوٹیاں خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم پاک فوج کو سلامی پیش کرتے ہیں، تہہ دل کے ساتھ وہ اس جذبہ عقیدت کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس 25 دسمبر کو ایک اور نسبت بھی ہے، اور یہ نسبت سیدنا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہم اپنے نفی برادری کے بھائیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ مرشد کریم نے تمام نہ صرف مسالک کی قید کو توڑ دیا ہے بلکہ تمام مذاہب کے قید کو بھی توڑ دیا ہے کہ آؤ لوگوں اپنے دلوں میں اللہ اللہ بسا لو۔ جب اللہ اللہ تمہارے دل میں بس جائے گی تو جہاں اللہ جس مذہب پہ جس فرقے کے اوپر وہ راضی ہوگا تمہارا رخ بھی اسی طرف پھیر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاک فوج کے جوانوں کو جو شہید ہوئے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے مرتبے کو رب تعالی بلند سے بلند پر فرمائے۔ اور ویسے بھی شہید کی موت تو شہید تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، اور اس ملک پاکستان کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں ہم تو کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی، اور یہی نعرہ لگاتے رہیں گے کہ پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج۔ اب آپ سوچیں گے میں نے 5 مرتبہ یہ نعرے کیوں لگوائے؟ یہ پنجتن پاک کی نسبت سے لگوایا ہے، یہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 نعرے لگائے گئے ہیں۔ آئیے ہم آج کی اس تقریب میں محترم جناب DSP زاہد حسین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب جو ہے کہ کشائی کی رسم ہوگی ملتمس سے جناب نوید القادری صاحب اور زاہد بھائی سے مل کر کہ یہ دین آزادی کے دشمن ہے حیران، یہ دین آزادی کے دشمن ہے حیران۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ 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 ملت کا تاسب